آج اس معاشرے کے اندر جو زنا بالجبر ہے اس کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہمارا معاشرہ کس قدر بے حسی کا شکار ہو چکا ہے، دینی حمیت اور دینی غیرت ہمارا معاشرہ کس قدر کھو چکا ہے کہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے لیکن اس میں زنا بالجبر کے واقعات کس قدر بڑھتے جا رہے ہیں، ماؤں اور بہنوں کی کس قدر عصمت دری کی جا رہی ہے، پھر ان کی عمر اور زندگی بھی نہیں دیکھی جاتی، اس قدر عزتوں سے کھیلا جاتا ہے۔ اگر دین اسلام کا صرف یہ قانون دیکھ لیں کہ اگر کوئی بندہ جو شادی شدہ ہے اگر وہ زنا کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے، اس کو سنسار کیا جائے گا، اور چھپ چھپا کے نہیں، سرے عام سب کے سامنے، مرد ہو یا عورت، ان کو پتھر مارے جائیں گے اور اس وقت تک مارتے رہیں گے جب تک وہ ہلاک نہیں ہو جائیں گے۔ اگر اس انداز میں کسی کو بھی سزا ہو جو اس جرم کا ارتکاب کرے تو دوسرے لوگ اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں گے۔ دین اسلام کا جو قانون ہے نا، اس میں نسل انسانی کی زندگی ہے، اس لیے کہ جو اس سزا کو دیکھے گا وہ کبھی بھی اس طرح کے گناہ کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ اگر شادی شدہ زنا کرتا ہے سنسار کیا جائے گا، اگر غیر شادی شدہ زنا کرتا ہے اس کے لیے کوڑوں کی سزا ہے۔ تو جس کو سرے عام کوڑے لگائے جائیں اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ ضرور عبرت حاصل کریں گے۔ تو دین اسلام کا جو قانون بھی ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے، پوری نسل انسانی کے لیے، پوری نسل انسانی کے لیے وہ مشعل راہ ہے۔ یہ جتنے بھی کیس آج کل رپورٹ ہوتے ہیں، اخبارات کے اندر دیکھیں، ٹی وی چینل، نیوز چینل کے ذریعے دیکھیں، اس طرح کے جتنے بھی کیس ہیں یہ کیوں ختم نہیں ہوتے؟ ہر ایک قانون بنتا ہے، سخت سے سخت قانون بناتے ہیں، مگر قانون بنا کر اس پر عمل درآمد نہیں کرتے۔ تو جب اس پر عمل ہی نہ ہو تو پھر اس طرح کے واقعات اور جرائم بڑھتے جائیں گے، کم نہیں ہوں گے۔ تو یہ جو قانون ہے نا، جو دین اسلام کا قانون ہے، وہ نسل انسانی کے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر کوئی بھی انسان اس کو اپنا لے، اگر بطور اسلام مسلمان نہیں لیتا تو بطور انسان ہی لے لے۔ جس طرح دنیا میں بڑے بڑے قانون دان آئے ہیں، اس طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پوری نسل انسانی کے لیے قانون ساز ہیں، قانون دان ہیں، قانون بنانے والے ہیں۔ تو جو بھی اس کو اپنا لے گا اس کی زندگی میں سکون ہی آئے گا، اس کی زندگی میں خیر و برکت ہی آئے گی۔